السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم میں قرآن میں تفسیر میں آگے بڑھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں آج 261 نمبر سورہ بقرہ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے 7 بالیاں پیدا ہوتی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی ہے۔ انفاق راہ خدا میں خرچ کرنا اور فضول خرچی اور بربادی سے بچنا، یہ ایک ایسی نصیحت ہے، یہ ایسی سفارش ہے، یہ ایسی تاکید ہے جس کے ذریعے سے فاصلوں میں کمی لائی جاتی ہے۔ جو اونچ نیچ کا نظام ہے، طبقاتی نظام ہے، مالدار اور نادار میں جو امتیاز ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ بہترین راہ حل ہے یہ، اور اسی طرح سود خواری سے یہ فاصلے بڑھتے ہیں۔ جیسے جیسے ربا اور سود معاشرے میں آتا ہے، سماج میں اونچ نیچ اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے قرآن کے ذریعے راہ خدا میں خرچ کرنے کو بہترین عمل اور ربا اور سود کو بدترین عمل اور حرام قرار دیا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، لین دین تجارت کرنا یہ حلال ہے اور سود حرام ہے۔ ہر دانہ زمین میں 7 بالی اور پھر اس میں سے 100 دانے نہیں اگاتا ہے، نہیں اگتے، بلکہ جو دانہ سالم ہوتا ہے اور زمین بھی تیار ہوتی ہے، آمادہ ہوتی ہے، اور موسم بھی مناسب ہوتا ہے، جب اس کی تمام شرائط آب و ہوا سب کچھ مہیا ہوتا ہے، سب کچھ موجود ہو، تو 100 دانہ نکلتا ہے۔ اسی طرح جب حلال اور پاکیزہ مال سے راہ خدا میں انفاق ہوتا ہے، جس میں قربت کی نیت ہوتی ہے، جس میں احسان اور منت جتانا نہیں ہوتا ہے، اور جو بہت ہی نیکی اور عزت کے ساتھ دیا جاتا ہے، تو ایسے انفاق میں یہ ساری برکتیں ہوتی ہیں جو اس آیت میں بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ ساری برکتیں پھر ملتی ہیں۔ پیغامات، پہلا پیغام یہی ہے، راہ خدا میں خرچ کرنے سے صرف ثواب میں، یعنی کہ انسان ایسا نہیں کہ ثواب کا حقدار بن جاتا ہو، نہیں، بلکہ انسان کے وجود میں ترقی ہوتی ہے، انسان روحانی اور معنوی طور پر رشد کرتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، معنوی طور پر کمالات کو حاصل کرتا ہے انفاق کرنے سے۔ دوسرا پیغام، ينفقون، فعل مضارع ہے یہ، اور یہ فعل مضارع جو ہوتا ہے اس میں استمرار پایا جاتا ہے کہ ہمیشہ، یعنی جو لوگ ہمیشہ انفاق کرتے ہیں، خداوند عالم نے ایسے مومنین کے لیے قرآن میں مدح ستائی کی ہے، ان کو لائق تعریف قرار دیا ہے، جو ہمیشہ خرچ کرتے ہیں۔ تیسرا پیغام، انفاق کی ارزش و قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب اللہ کی راہ میں کیا جائے۔ اسلام میں اخلاق اور اقتصاد الگ الگ نہیں ہیں، دونوں کو ساتھ رکھا گیا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے انسان کو عزت، عظمت، فضیلت، برکت، قربت خدا سب کچھ ملتی ہے۔ چوتھا پیغام، طبیعی اور نیچرل مثالیں یہ کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی ہیں، اور ہر ایک کے لیے، ہر زمانے میں، ہر عمر والوں کے لیے سمجھنے کے قابل ہیں۔
جیسا کہ مال کو دانے اور بیج سے تشبیہ دی گئی ہے اور انفاق اور خرچ کرنے کو بالیوں سے مثال دی گئی ہے جیسا کہ بتایا گیا، تو یہ مثال ایسی زندہ ہے کہ ہر دور کے انسانوں کو یہ سمجھ میں آنے والی ہے، کبھی قدیمی نہیں ہوتی ہے۔ پانچواں پیغام، شوق دلانا، انعام کا وعدہ کرنا، یہ خود انسان کو آگے قدم بڑھانے کے لیے آمادہ کرتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ آگے بڑھے، جیسا کہ نیک کاموں کا بدلہ 700 برابر بڑھا کر بتایا گیا ہے، جو واقعاً ملے گا بھی، یقین ہے، لہذا اب خود بخود لوگ نیک کام کی طرف بڑھیں گے جب اس آیت پہ یقین ہو جائے۔ چھٹا پیغام، اللہ کا لطف، اس کی عطا لامحدود ہے، کسی دائرے اور کسی حد میں نہیں ہے۔ واللہ یضاعف، بہت کئی گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت زیادہ بڑھانے والا ہے۔ ساتواں پیغام، اگر مال کو خرچ کرنے کا بدلہ 700 برابر بڑھا کر ملے گا تو کوئی اگر اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ، اپنی جان انفاق کرے تو اسے کیا کیا ملے گا؟ واللہ واسع علیم، خدا بہت بڑھا کر دینے والا ہے۔ عملی پیغام، زندگی کی کامیابی کے لیے اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دونوں جہان، دنیا اور آخرت، دونوں جہاں کی کامیابی ملے گی۔ خدایا ہمیں اپنے انفاق کرنے والے بندوں میں قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔